بہت عرصہ پہلے دو ڈریگن جو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے ایک طوفانی بارش میں پھنس گئے تھے۔ ایک ہی بات جو ڈریگن کو پسند نہیں تھی وہ بارش کا موسم تھا، کیونکہ بارش سے ان کے پر گیلے ہو جاتے تھے اور بجلی لگنے سے ان کی جلد خراب ہو جاتی تھی اور آگ بھی نہیں نکال پاتے تھے۔ اس دن اتنا تیز طوفان تھا کہ دونوں ڈریگنز ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ اگرچہ یلو ڈریگن نے پرپل ڈریگن کو ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ نہیں اڑ سکی کیونکہ اس کے پر گیلے تھے اور وہ بہت اداس تھی۔ اور پرپل ڈریگن ایک گھر کے پاس جا پہنچا جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ ہاں، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں آ گیا ہوں؟ گھر کے اندر سے بہت اونچی اونچی آوازیں آئیں۔ یہ آواز شیطان باؤ کی تھی جو آدھا بھیڑیا اور آدھا شیر تھا۔ میں طوفان اور بجلی پر حکومت کرتا ہوں اور تم آگ نکالنے والے ڈریگن ہو۔ پرپل ڈریگن ڈر گیا اور جیسے ہی وہ اڑنے لگا باؤ نے آسمان میں بجلی گرجا دی۔ تمہیں تب تک جانے نہیں دوں گا جب تک تم مجھے آگ نکالنے کا طریقہ نہیں بتاؤ گے۔ آگ نکالنے کے سارے راز بتانے ہوں گے مجھے۔ نہیں، میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر میں ہمیشہ بارش برساتا رہوں گا اور تمہیں یہاں قید کر دوں گا۔ پرپل ڈریگن باؤ کے گھر میں پھنس گیا۔ یلو ڈریگن ہر طرف پرپل ڈریگن کو ڈھونڈ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے ریچھ کے گھر میں بھی دیکھا اور ہاتھی کے گھر میں بھی، بلکہ خرگوش کے گھر میں بھی دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ یلو ڈریگن کو روتا دیکھ کر ایک گھوڑا اس کے پاس آیا۔ تم اتنے اداس کیوں ہو ڈریگن؟ ہوا کیا ہے؟ دراصل پرپل ڈریگن غائب ہو گیا ہے، دوبارہ بارش ہونے والی ہے اور میرے پر زخمی ہو گئے ہیں، میں اسے ڈھونڈ نہیں پاؤں گی۔ کیا تم نے اس کے بارے میں رینجر بندر سے پوچھا ہے؟ شاید جانتا ہو وہ۔ شکریہ تمہارا، میں ابھی جا کر پوچھتی ہوں اس سے۔ رکو، یہ لال کپڑا لے لو اور اپنے آپ کو ڈھانپ لو اس سے، یہ تمہیں تھوڑی دیر بارش سے بچا لے گا۔ یلو ڈریگن لال کپڑا لے کر جنگل میں چلنے لگی۔ اسی وقت پھر سے بارش شروع ہو گئی۔ یلو ڈریگن آخرکار بندر کے پاس پہنچ گئی۔ اس سے پوچھنے لگی، کیا تم نے پرپل ڈریگن کو دیکھا ہے؟ ہاں، میں نے اسے آسمان میں اڑتا دیکھا تھا۔ یہ دیکھو، یہ اس کے پاس سے گرا تھا، وہ ان اناناس کے درختوں کے پاس سے جا رہا تھا۔ جب بارش تھوڑی سی کم ہوئی تو یلو ڈریگن فوراً اڑ کر ان درختوں کے پاس چلی گئی۔ اس نے ہر طرف دیکھا لیکن اسے پرپل ڈریگن کہیں نہیں دکھا، اور اسی لمحے اس کے پاس ایک خرگوش آیا۔ بات سنو ریبٹ، کیا تم نے پرپل ڈریگن کو آتے جاتے کہیں دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، وہ ایک دلدل کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی یلو ڈریگن دلدل کی طرف گئی، آسمان پر پھر سے کالے بادل چھا گئے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر وقت بارش کیوں ہوتی ہے تو آپ آکس تلاش کریں۔ یلو ڈریگن جلدی سے دلدل کے پاس جا پہنچی۔ وہاں اس نے بیل کو درخت کے نیچے بارش سے بچتے دیکھا۔ میں پرپل ڈریگن کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں سوچ رہی تھی کہ تم نے شاید اسے کہیں دیکھا ہو۔ ہاں، میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، وہ وہاں اونچے پہاڑ کی طرف جا رہا تھا، مگر تم وہاں مت جانا، اس پہاڑ میں باؤ رہتا ہے۔ باؤ؟ ہاں، وہ بارش اور بجلی پر حکومت کرتا ہے، وہ بہت سخت اور مغرور ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑے برے دل کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اوہ، اب میں سمجھ گئی، اسی وجہ سے بارش اب تک نہیں رکی، باؤ نے ہی پرپل ڈریگن کو قید کیا ہوگا۔ تم اپنی آگ سے باؤ کو روک سکتی ہو، اگر تم بارش میں آگ نکالنا چاہتی ہو تو ٹائیگر کے پاس جاؤ اور اس سے مدد حاصل کرو۔ یلو ڈریگن بارش ہونے سے پہلے جلدی سے ٹائیگر کے پاس چلی گئی۔ ہاں، تھوڑا سا اور آگے جاؤ، تمہیں ایک سانپ دکھے گا اور وہ تمہیں جادوئی مرچ دے گا، وہ ایک ہی باری میں کھا لینا۔ یلو ڈریگن ٹائیگر کے کہنے کے مطابق سانپ کے پاس گئی۔ اسی وقت پھر سے کالے بادل چھا گئے۔
बात सुनो स्नेक, जल्दी से मैजिक पेपर दे दो, मुझे पर्पल ड्रैगन को बचाना है। सांप ने जल्दी से अपना सर मट्टी में डाला और जादुई लाल मिर्च निकाली। जैसे ही येलो ड्रैगन ने लाल मिर्च खाई तो बारिश फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस दफा येलो ड्रैगन को ना ठंड लगी और ना ही उसकी जल्द खराब हुई। हिम्मत के साथ उसने अपने पर फैलाए और ऊंचे पहाड़ की तरफ उड़ने लगी। चलो मुझे बताओ कि आग कैसे निकालते हो, वरना मैं तुम्हारे पाँव में बंदी जंजीर कभी नहीं खोलूंगा और तुम कभी नहीं उड़ पाओगे। समझ गए तुम? नहीं, आग सिर्फ ड्रैगन्स के लिए ही है, और हाँ, तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। जैसे ही बाव पर्पल ड्रैगन के पास जा रहा था, उसके पीछे आग का एक गोला आया। क्या? हाँ? ये कैसे मुमकिन है? भला बारिश में आग कैसे लग सकती है? आग के बड़े गोले के अंदर से येलो ड्रैगन निकली। पर्पल ड्रैगन को आजाद करो, जल्दी। नहीं, जब तक ये मुझे आग निकालने का राज नहीं बताएगा मैं इसे नहीं जाने दूंगा। येलो ड्रैगन ने पहले स्याह बादलों में आग फूंककर बारिश को रोका। फिर उसने पत्थर को पिघलाया जिसके साथ पर्पल ड्रैगन बांधा हुआ था, और पर्पल ड्रैगन आजाद हो गया। बाव उस ताकत को देखकर हैरान रह गया। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती हो? ये सब सच्ची दोस्ती का कमाल है, जो हमें कभी अलग नहीं होने देती। हाँ, तुम आग कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम ड्रैगन नहीं हो। जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, कुछ भी। नहीं, तुम कभी भी किसी के दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि तुम बहुत बुरे दिल के मालिक हो। येलो और पर्पल ड्रैगन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बाव ने पहले कभी खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था, पर दोनों ड्रैगन के बाइस उसने प्यार को तस्लीम कर लिया और जंगल में खुशहाल जिंदगी का हिस्सा बन गया। उस दिन के बाद ड्रैगन बारिश में भी आजादी से उड़ने लगे और आसमान में आग निकालकर प्यार का निशान छोड़ते रहते।